السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ دوستو، یہ خوبصورت منظر دیکھیے اور سنیے کہ میں آج آپ کو کون سی کہانی سنا رہی ہوں۔ آج حاضر ہے ایک چوہے کی کہانی۔ جی نہیں، چوہا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے، خاموشی سے قطر کے برباد کر دینے والا۔ اور جس چوہے کا تذکرہ ہے وہ ان دنوں لندن میں ہے اور خود کو شیر سمجھتا ہے اور رہ کر دھاڑنے لگتا ہے۔ یہی اس بار بھی ہوا اور کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ شیر دھاڑا، لیکن کس پر؟ وہ دھاڑا ہے ایجنسیوں پر، آپ سمجھ لے اسٹیبلشمنٹ پر، جو کچھ ہی عرصے قبل ان کے دوست تھے اور ان میں آپس میں بڑی گاڑھی چھنتی تھی۔ ایجنسی والوں نے چوہے کے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا، تم لوگ اپنے منہ پہ ٹیپ چپکاؤ ورنہ تمہیں رسی سے باندھ دیں گے آئندہ۔ وہ یہ بات سنتے ہی دوڑا دوڑا جہاز پہ چڑھا اور پہنچ گیا لندن۔ بڑے چوہے بھیا کو تو وہ بلا نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان پہ تو پہلے ہی بہت سارے کیسز تھے۔ وہ اپنے بل سے نکلنے پر خوف زدہ تھا اور نکلتا بھی تو اسے بلے بلیاں دبوچ لیتے۔ پھر بھی چوہے کے سارے دوست چوہے چوہیا اسے کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تمہیں بل سے نکلنا ہوگا ورنہ تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تم تھوڑا موٹے چوہے ہو، تمہیں دیکھ کر دوسرے کمزور چوہے باہر نکلیں گے اپنے اپنے بلوں سے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ لہٰذا ہوا بھی یہی کہ چوہے میاں خود کو شیر سمجھ کر دھاڑنے لگے۔ ادھر سے اس کی آواز آئی، کس کی؟ ان کے پرانے لنگوٹیے یاروں کی۔ چپ، بالکل چپ، خاموش، ورنہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دیں گے۔ تم ایک مجرم ہو اور رہو گے۔ تمہیں یاد نہیں ہمارے ساتھ ساز باز کر کے بھاگ نکلے تھے علاج کے بہانے؟ اب ہم اصل میں تمہارا علاج کر دیں گے۔ رسی اور ڈنڈا تیار ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر چوہا ادھر ادھر دوڑنے لگا، غصے سے بھی اور گھبراہٹ سے بھی۔ مگر اب کیا جا سکتا ہے؟ اسے ایک مثل یاد آ گئی، کہوں تو ماں ماری جائے، نہ کہوں تو بابا کتا کھائے۔ کہانی کا حاصل جمع یہ ہے کہ کہے یا نہ کہے، چوہا آئے یا بل میں گھس جائے، ہر دو صورت میں اسے منہ کی ہی کھانی ہے اور جانا ہے اسے جیل۔ اور جیل جا کے کیا کرے گا؟ وہاں ڈنڈ پہ لے گا۔ نہیں، اس سے اتنے محنت و مشقت کا کام بھلا کہاں ہوگا؟ اس کا تو یہ کام ہے ہی نہیں۔ اسے یہ سب آتا کہاں ہے؟ اسے تو صرف کھانا ٹھونسنا آتا ہے، چاہے وہ عوام کا روپیہ پیسہ ہو یا مرغ مسلم ہو۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہے اور وہ ہے بہانہ۔ مگر اب کچھ نہیں چلے گا، رسی اور ڈنڈا دونوں تیار ہے، اسی سے استقبال ہونا ہے۔ احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ انتظار کیجئے کہ چوہا آ نہ سکے، اور اگر آئے تو اپنا اپنا ڈنڈا اور اپنی اپنی رسی تیار رکھیے اور جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو پھر سننے کو مل سکیں۔ اب بتائیے، بلکہ مجھے نہیں بتائیے، آپ اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ آپ نے اس کہانی سے، چوہے میاں کے اس قصے سے کیا کچھ سبق حاصل کیا اور کیا کچھ سمجھے۔ آپ بھی اپنی عملی زندگی میں ہر وقت رسی اور ڈنڈا تیار رکھا کیجئے۔ یہ دونوں چیزیں بڑے کام کی ہیں، بہت سے لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہتھیار ہی سمجھ لیں یا وہ چیز جو آپ کے اختیار میں ہے، یہ دونوں چیزیں تیار رکھیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ تمام پریشانیاں جو آپ کی زندگی کی ہیں، یہ اس وقت ہی ختم ہوگی جب آپ مضبوط ہوں گے۔